السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کی آیات میں آسمان و زمین کی ہر چیز کی تسبیح کی جو بات تھی کہ وہ سب اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو اس پر آپ نے مزید کوئی غور و فکر کیا؟ صبح اور شام کے اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے وغیرہ بھی زیادہ بولتے ہیں. وہ جو تھا نا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس میں بھی آتا ہے نا کہ وہ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تسبیح یا صلاۃ کے جو اوقات ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. دن بھر جیسے انسان بھی کام کرتے ہیں، پرندے وغیرہ بھی چرنے جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی مخلوق بھی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ سب سے پہلے کہ اپنی صلاۃ، ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پروننسیشن اور اس کے موقع جو ہیں وہ درست ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم پڑھ بھی رہے ہوں تو یہ نہیں کہ ہم گھٹنوں پہ پڑھنے والی چیز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں، اور جو کھڑے ہو کے پڑھنے والی چیز ہے وہ سجدے میں جا کے پڑھیں، اور جو سجدے میں پڑھنے والی چیز ہے وہ اٹھتے ہوئے پڑھیں. کیونکہ جلد بازی میں عام طور پر ہم مختلف سٹیپس پر ان چیزوں کا حق ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو کل قد علم صلاتہ میں ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح اور خاص طور پر صلاۃ کا جو طریقہ ہے اور جو کچھ صلاۃ میں پڑھا جانا چاہیے یعنی نماز میں، وہ سب کچھ اچھے طریقے سے آتا ہو. لیکن اس کو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ آپ کو وہ سب کچھ پڑھنا بھی صحیح آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ایکشنز بھی صحیح ہیں اور آپ وہ ٹھیک ادا کر بھی رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ آتا بھی ہوتا ہے لیکن ایکشن میں نہیں ہوتا ان کے، تو پھر وہ نور علی نور نہیں ہوتا. کیا آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے، کسی کے سامنے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ جانتا ہے، اور پھر آپ اپنی اصلاح کروائیں؟ کھڑے ہونے کی پوزیشن سے لے کر رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے نماز نبی پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی. آپ لوگوں نے پڑھ رہے ہیں، اوکے. تو جو پڑھ رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تسبیحات، پھر جیسا کہ ایک اور مفہوم بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد ان کا وہ خاص کام بھی ہے یا ڈیوٹی بھی ہے جو ان کے ذمے ہے. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو کام ہمارے ذمے ہیں ان کو کرنے کے ہمیں طریقے آنے چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. کل قد علم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام درست طور پہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں جانتا نہ ہو. اگر سب نے اپنا کام جان لیا ہے، اپنی صلاۃ جان لی ہے، تو ہم کیوں پیچھے؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. یعنی علم کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف تو اگلی آیت کے اختتام پہ بات جا رہی ہے نا، واللہ علیم بما یفعلون. کلن جو ہے یہ اس کا اشارہ یہ سب من فی السماوات والارض والطیر کی طرف، کیونکہ اس کی تصدیق ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے نا، الذی آتى کل شیء خلقہ ثم ہدی. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، مخصوص شیپ میں بنایا، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی بھی کی. اسی طرح وہ جو آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ بولیاں پرندوں کی سکھا دی گئی تھی. علمنا منطق الطیر. جب پرندے باتیں کرتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور کس کی بولی پتہ تھی ان کو؟ چیونٹیوں کی. اب دیکھیے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ایک سرٹن لیول کا سینس ہے، عقل ہے، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں،
ان کے اپنے طریقے بھی ہیں زندگی گزارنے کے. مختلف جانوروں کی مختلف ہیبٹس ہیں زندگی گزارنے میں. کوئی اکٹھے رہتے ہیں, کوئی الگ الگ رہتے ہیں, کوئی کالونیز بنا کے رہتے ہیں, جس جس کے ذمہ جو کام ہے اس کو پوری طرح کر رہے ہیں. پھر ان کے اندر اللہ کی خشیت بھی ہے, یعنی صرف تسبیح نہیں بلکہ اللہ کا خوف بھی ہے. پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں پتھروں کا اللہ کی خشیت سے گرنا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کیا ہونی چاہیے, اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو قرآن اگر نازل ہوتا پہاڑوں پر تو وہ بھی پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے. اور جس طرح پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اسی طرح ہماری انا, ہماری اکڑ, ہمارے جاہلی خیالات اور بدعات اور ریجڈیٹی, ان چیزوں کو بھی ٹوٹنا چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے جو قرآن کا راستہ ہے, کیونکہ یہی صحیح راستہ دکھاتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے کیا بات پتہ چلتی, کیا بات سمجھ میں آتی؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہر چیز اللہ ہی کی ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اس سے کس چیز کی تردید ہوتی ہے؟ شرک کی. شابش. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ کے سوا اور بھی بادشاہ ہوتے, الہ ہوتے, تو پھر کیا ہوتا؟ ہر الہ اپنے حصے کی زمین لے کے, اپنی ملکیت لے کے الگ ہو جاتا اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے. تو کائنات میں جو ایک سکون ہے, ایک اطمینان ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب نظام ایک ہی کے ہاتھ میں ہے, سب پر ایک ہی کا رول چلتا ہے. پھر الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے بادلوں کا چلنا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ چلتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے ہوتے ہیں تو الفت پیدا ہوتی ہے, آپس میں ملتے ہیں. اور پھر ان کا ملنا کیا ہے کہ صرف ایک جھمگٹا بنانا نہیں بلکہ اوپر نیچے ہونا. یجعلہ رکامن, اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ رکام سے آرگنائزیشن, یعنی ان کے ہاں کوئی سینئر جونیئر کی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے بادل نیچے رہتے ہیں اور کون سے اوپر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا کلاس سسٹم ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے, اس کا یہ گریڈ ہے اور اس کا وہ گریڈ ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں کسی کے عہدے نہیں دیکھے جائیں گے, کسی کا مال نہیں دیکھا جائے گا, کسی کی شکل نہیں دیکھی جائے گی, اعمال دیکھے جائیں گے, نیتیں اور ارادے دیکھے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بادل جو چلتے بھی ہیں اور ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ بعض بادل جو ہیں وہ کافی ہائٹ پر ہیں اور بہت اونچے بھی ہیں, یعنی 5 میل بلندی پر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پھر مزید ان کی جو اوپر اٹھان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ایک کے اوپر ایک آئے. عمارت بن نہیں سکتی اگر ایک اینٹ اپنے اوپر دوسری اینٹ کو رکھنے کی اور پھر ساری دیواریں اپنے اوپر چھت کو نہ آنے دے. یعنی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو چاہا زمین کے اندر پیدا کر دیا. کچھ کیڑے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زمین کے اندر اپنا بڑا زبردست فنکشن ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زمین کو زرخیزی بھی ملتی ہے. بعض کیڑے مکوڑے زمین کا زہر بھی چوس لیتے ہیں. بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر میں پیدا کیا, وہاں رکھا. اور سمندر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس کے جو کریچرز ہیں وہ بالکل طے میں ہوتے ہیں, نیچے بالکل پریشر اور ڈارکنیس میں, اور وہ وہیں راضی ہیں, وہیں اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح پرندے جو ہیں وہ زمین پر بھی رہ سکتے ہیں اور آسمان میں بھی اڑ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جانوروں کے قد جو ہیں وہ اونچے رکھے, زرافہ وغیرہ کی گردن
بہت اونچی رکھی، اونٹ کی ٹانگیں بہت اونچی ہیں، ہاتھی کا سائز بہت بڑا ہے. تو اللہ نے جس کو جہاں رکھا وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اور اسی وجہ سے کائنات کا نظام پرسکون طریقے سے چل رہا ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑی مشکل کس کو ہے؟ ہم انسانوں کو ہے. اور اگر ہماری جہت اور نیت اور یکسوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور فکر اس بات کی ہو جائے کہ وہاں میرا مقام کیا ہے، وہاں میں کتنا بڑا ہوں، وہاں جب پہنچوں گا تو میرا استقبال کس طرح کرے گا، وہاں میں کس جگہ کھڑا کیا جاؤں گا، میری آخرت میں میرا گھر کون سے درجے اور کون سے مقام اور کون سی منزل پر ہوگا. جس کو ان باتوں کی فکر لگ جاتی ہے اس کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اور ہم سب ایک دن اس زمین کے نیچے اترنے والے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہر چیز کو زوال ہے. اللہ نے زمین کے اندر جو کشش ثقل رکھی ہے اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز جو اوپر جاتی ہے وہ ضرور نیچے گرتی. ہر اوپر جانے والی چیز ضرور نیچے گرتی. ٹھیک ہے، نیکی، ایمان، تقوی میں بلندیوں کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بلندی کی خواہش کو بہت پسندیدہ خواہش نہیں، کیونکہ یہ انسان کو ہمیشہ دکھ میں مبتلا رکھتی. ایسے لوگ کبھی بھی پرسکون نہیں رہتے جو اپنے مقام اور مرتبے سے راضی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کو کیسی پریشانی لگی رہتی، لمبا ہونا چاہتے ہیں اور آرٹیفیشل طریقوں سے اپنے آپ کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے، پھر اللہ نے جتنا رکھا ہے وہ اتنے لمبے ہو جاتے، اس سے آگے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو لمبے ہوتے ہیں وہ ہیل پہننے کے شوق رکھتے ہیں. ہر چیز پر شکر، جس حال میں بھی اللہ رکھے اسی میں شکر، کیونکہ انسان جب تک شکر گزار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نہیں کر سکتا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. مینجمنٹ کا ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مینجمنٹ میں ہائرارکی ضروری ہے، یعنی کوئی ٹاپ پر ہوگا، کوئی اس کے نیچے، کوئی اوپر ہوگا تو پھر اس کو فالو کرنے والے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھیے کہ جو جتنا اوپر ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، اس کی پوچھ اتنی ہی زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے. اور الفت کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ مقصد باہم لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے. دنیا کی محبت میں بھی جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک اس مقصد کے لیے الفت ہوتی ہے آپس میں، اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. کہیں پر بھی اگر الفت باہم نہیں ہوگی تو باقی کام ہو نہیں سکتے. تو اس میں آپ دیکھیں نا سٹیپس کہ یسجی صحابن، پہلے کیا ہو رہا ہے، یعنی سب آ رہے ہیں. جیسے مثلاً آپ دیکھیں اگر مکہ میں کبھی آپ گئے اور کسی اوپر کی فلور پہ رہ رہے ہوں تو اذان ہوتی ہے تو سب کیا کرتے ہیں، سب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر سارے کٹھے ہوتے ہیں. کیا چیز ان کو اکٹھا کر رہی ہے وہاں پر؟ اللہ کی محبت. اور اس محبت میں پھر کیا ہوتا ہے، کوئی نیچے بیسمنٹ میں، کوئی اوپر کی فلور پہ، کوئی اس سے اوپر. کسی کو سوک یہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں. سب کی توجہ کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. کعبہ یعنی کعبہ سینٹر میں ہوتا ہے نا، اس کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر سب جمع ہوتے ہیں. اور پھر سب ایک دوسرے کو بعض اوقات بالکل نہ نام جانتے ہیں، نہ نسل جانتے ہیں، نہ رنگ پہچان، کچھ بھی نہیں، کالا گورا سب کی تفریق مٹی ہوئی ہوتی. اور سب ایک دوسرے سے کیوں محبت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ سب اللہ کے لیے جمع ہوئے. اور جس کے اندر جتنی اللہ کی محبت اس وقت جاگ رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو ان لوگوں سے بھی محبت ہوگی جو اس کے ساتھ اس طواف میں بھی شریک ہیں اور اس سارے عمل میں شریک ہیں. اور اگر اللہ کی محبت ماند پڑ جائے تو وہ جو ہوتا ہے نا بند ڈھیلا ہو جاتا ہے جو اصل میں جوڑ کے رکھتا ہے، تو پھر ہر چیز بکھرنے لگتی. تو اس لیے جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری. اسی لیے آپ دیکھیں کہ الفت بیچ میں ہے، ایک طرف کوشش ہے اکٹھے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف پھر اس کے درجہ بندی ہو رہی، یعنی حرکت جو ہے اور کوشش وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور آسمان سے وہ اتارتا ہے پہاڑوں میں سے جو اس میں ہے. کیا اتارتا ہے؟ برد اتارتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ،
جہاں ودق بارش، اور ودق وہ بارش ہوتی ہے جو لگاتار اور آہستہ آہستہ برستی ہے اور دیر تک برستی ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ودق وہ بارش جس 3 چیزیں پائی جاتی، کیا؟ لگاتار، آہستہ آہستہ اور دیر تک. یہ زیادہ بہترین بارش ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یکا یک آئی اور یکا یک گئی. ایک وہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے ابھی برسے گی لیکن تھوڑی بہت برسی پھر ختم ہوگی، مزہ نہیں آتا. اور ایک وہ ہے کہ جو برستی ہے اور پھر انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی واقعی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو. ایکچولی آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک ترکیب بتا دی گئی نا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تم غور و فکر کرو. اب آپ اس کو مختلف چیزوں پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بھی کام، مثلاً آپ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ سب سے پہلے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کمپائل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی جیسے چیپٹرز بناتے ہیں، اس کا فائنل پروڈکٹ. کیونکہ اصل چیز تو مقصد کا حصول ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے مقصد کا حصول کیا ہے؟ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ خود کچھ نہیں کرنا، خود عمل اور پھر آگے، یعنی اپنے ایمان میں اضافہ، اپنا عمل درست کرنا. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی ایسی آیات پڑھتے ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری نظر دوسروں پہ لگ جاتی کہ کیا وہ اس چیز پہ پورے اتر رہے ہیں. ہم اپنے رول کو نہیں دیکھتے. تو جب تک ہم اپنے رول کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت تک کام نہیں چلتا. جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ لوگ آ کے مشورے ضرور دیتے رہتے ہیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن خود اس بادل کا جس نے برسنا اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیونکہ اس کا حصہ بننے میں اپنی شخصیت اور اپنی بعض اوقات آئیڈینٹی اور اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ ساری محبت بھی قربانی مانگتی ہے، اسی طرح گروپ ورک، ٹیم ورک، یہ سب چیزیں قربانی مانگتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جہاں بھی کوئی چیز نکلنی ہے نا، وہاں پر یعنی جہاں سے بھی کچھ آؤٹ پٹ ہوگا وہاں پہلے آپ کو کچھ دینا پڑے گا. یو ہیو ٹو گیو، دین اونلی یو کین ٹیک. السلام علیکم. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے کل مجھے ایک کامنٹ لکھ کر دیا تھا. there is this law of Newton that every action has an equal and opposite reaction. It applies on everything. We are talking about Iman. Iman exists in the heart. How to get it? Applying the rule, to get anything you have to do something. To get respect, give respect. To get love, show love. To get meal, cook it. To get knowledge, search for it. Likewise, to get Iman, obey Allah. And this concept developed in me after I read Bukhari, Kitabul Iman. Do something to have something. Obey Allah to have Iman. There is nothing packed and ready for us. Nothing at all. کیونکہ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو میں چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں. اور اکثر مشکل وہاں ہوتی ہے جب انسان دوسروں کو سپیس نہیں دیتا اور ہر چیز اپنے طریقے پہ چاہتا ہے. اور دنیا میں ایسا ممکن ہی نہیں، اس سے کوئی بھی ٹیم نہیں بن سکتی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں مثلاً ہر روز صبح میں اپنے اس پہ جائزہ لیتی ہوتی ہوں تو میں جتنی بھی سوچتی ہوں کہ میں اپنی صبح ایسے کروں گی، کہ ہر صبح باوجود کوشش کے روٹین میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آتا ہے. یعنی آج میں بہت اس پہ غور کر رہی تھی، خصوصاً صبح، کیونکہ میں اپنے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنے بجے اٹھی ہوں تو اتنے بجے تک یہ کرنا ہے اور اتنے بجے تک پھر یہ یہاں ٹارگٹ پورا کرنا ہے. لیکن وہ منٹس گننے کے باوجود کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی نا. میں نے اپنے طور پر تو جو کرنا تھا کیا، لیکن یہ فیکٹر کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا میری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ہو جو میں چاہوں. وہ نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزیں ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو. بہت سے لوگ اس اصول کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں.
مثلاً آج صبح میری تھوڑی روٹین اوپر نیچے ہوئی تو ایک دم مجھے ذرا سی گھبراہٹ آنے لگی کہ میں اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہو گئی ہوں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو انالائز کر سکتی ہوں کہ اگر کہیں میری کوتاہی ہے تو مجھے اس کو دور کرنا ہے, لیکن اگر کوئی چیز میرے بس میں نہیں تھی, اور بہت سی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ آپ کسی آئی لینڈ پہ تو نہیں رہ رہے ہوتے کہ ہر چیز آپ کے طریقے پر گھڑی کے ساتھ چلے, بہت سی چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہوتی ہیں. تو اس میں انسان اس کو ایکسپٹ کر لے کہ یار اب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, اس کے بعد اگر نہیں ہوا تو حکم تیرا چلتا ہے, کیونکہ للہ ملک السماوات والارض. ٹھیک ہے نا, بادشاہت اس کی ہے, کنگڈم اس کی ہے. تو بہت سے لوگ زندگی میں ساری صلاحیتیں رکھتے ہوئے وہ نہیں اچیو کر پاتے جو وہ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیں. کون سی؟ کہ دنیا میری مرضی اور میری پسند کے مطابق نہیں بنی, وہ بنانے والے کے بنانے کے مطابق بنی ہے. میرا کام صرف کوشش کرنا ہے اور انتھک کوشش کرنا ہے, اور کسی بھی چیز کو اپنی کوشش کے رستے میں حائل نہیں ہونے دینا. کسی چیز کو مجھے اپنی محنت کے ساتھ رکاوٹ نہیں بننے دینا. سب سے پہلے خواہ وہ میرا اپنا نفس ہو, کیونکہ سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے. کیونکہ جب چیزیں مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں نا تو سب سے زیادہ پریشانی کہاں سے اٹھتی ہے؟ باہر تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اندر سے اٹھتی. پھر ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی خود ڈسٹرب ہوتا ہے تو جب تک وہ 4 اور کو نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. ہاں جب 4 اور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اب وہ خود تو چین سے ہے اور دوسرے جو ہیں وہ پٹڑی سے اترے ہوئے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم سب واقعی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور اللہ کے لیے ہر کام کریں, اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہو جائے, تو میں آپ سب کو ایک مخلصانہ مشورہ دوں گی کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے یا کوئی زمین پھٹ پڑے یا کوئی انسان مر جائے یا کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے, ایک سبق سیکھیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی جب تک نفل پڑھ کے رو رو کے اللہ کو پکار نہیں لینا. کسی انسان کے پاس نہیں جانا. ہماری سب سے بڑی خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ذرا کوئی مسئلہ آیا ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ یا تو خود اٹھ کے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کا کام چھڑا بیٹھتے ہیں, یا کسی کو فون کر لیتے ہیں, یا انسانوں کے آگے رونے لگتے ہیں. اپنا کام بھی نہیں کرتے اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے. اپنا ذہنی سکون بھی برباد اور ان کا بھی برباد. اور یہ سب شیطان کا وار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غیر اللہ پہ بھروسہ کیا, غیر اللہ سے مدد چاہی, اور اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ محبت کا دعویٰ تو اس سے ہے, اور دل کے دکھ سناتے ہو لوگوں کو. دیکھو پھر کہاں سے ملتے ہیں تمہیں علاج, کہاں سے ملتے ہیں تمہیں حل, کہاں سے ملتا ہے تمہیں سکون, اور کتنا تم نیکیوں میں آگے بڑھتے ہو. میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ نہیں قرآن پڑھتے, جنہوں نے اللہ کو نہیں پایا, وہ تو ایسے کریں تو سمجھ آتی ہے. لیکن جو لوگ یہ سب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں پھر یہی کچھ کرتے ہیں, ان میں مجھے بڑی سخت حیرت ہوتی. اور میں آپ میں سے ایک ایک کو یہ بات کہہ رہی ہوں, کبھی آپ سچے دل سے اس کو پکارے تو صحیح, کیونکہ دین کا کام ہو سکتا ہی نہیں جب تک آپ اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے. ہو ہی نہیں سکتا. کل ایسا ہوا کہ الہدا کے جیسے ابھی نئی بلڈنگ بن رہی ہے تو آئے دن کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اس میں, اور اس میں کئی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے. تو ان دنوں کوئی اکوپمنٹ منگایا جا رہا ہے تو اس پر تھوڑا سا روز ہی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے کسی نے میل بھیجی کہ یہ چیز رکاوٹ آ رہی. تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام کیا تھا اور آپ کے سامنے ایسی خبریں آتی تھیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ آج کا سارا لیسن جو ہے وہ سنت کے اوپر بہت فوکسڈ ہے, اطاعت اطاعت. تو اتفاق سے میں کل ہی پڑھ کے آئی تھی اس کو, کہ میں کل کرانا چاہ رہی تھی اسے. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, فزع الی الصلاۃ. جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ ابو بکر عمر سب کو اکٹھا کر لیتے اور پھر گھنٹوں ان سے باتیں کرتے. پہلا کام کیا؟ نماز. اور جب آپ
اللہ کی طرف دوڑتے ہیں نا، فزع الی الصلاۃ، تو اللہ سنبھال لیتا ہے، اللہ تھام لیتا ہے. اور پھر صبح جب میں دوبارہ ان آیات کو پڑھی تھی تو اتنی خوبصورت حدیث پڑھی کہ جس میں آتا ہے نا کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا کہ جو حق پر قائم رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہ دے سکیں گے اور ان کو ذلیل کرنے والے ان کو بے عزت نہ کر سکیں گے. لیکن یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ جو مکمل اللہ پہ بھروسہ کریں. اچھا، آپ نے اللہ کو پکار لیا، دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اچھا عملی طور پہ کیا کرنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرتا ہے، ایسے راستے دکھاتا ہے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو کسی انسان کے بس میں نہیں. تو اگر آپ واقعی دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور واقعی دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ معاشرے سے یہ خرابیاں دور کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ ہر وقت تذکرہ کرتے یا سنتے رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کیریکٹر بڑے لوز ہو گئے ہیں، گھر بڑے ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، لڑکیاں بڑی برباد ہو رہی ہیں، لڑکے بڑے آوارہ ہو رہے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، سب باتیں ہیں، سب کو پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ان چیزوں کا علاج ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، اور ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے خالص نہیں، اور ہمارے دل کے اندر وہ نور نہیں کہ جس کے ذریعے ہم خود بھی معاملات میں درست راہ اختیار کر سکیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. اور پھر اس کے بعد جب تک اپنے عملی طریقہ زندگی میں یہ جو اللہ نے کائنات کے نمونے دکھائے ہیں ان کے مطابق اپنے امور کو مرتب نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری سیرت کا مطالعہ کریں نا تو آپ یقین کریں کہ ہر دور میں، ہر حال میں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا تھا. کبھی بیرونی دشمن آ رہے ہیں، کبھی اندرونی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ذاتی پریشانیاں گھریلو، کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے. یعنی کوئی ایسی مشکل مصیبت ہے نہیں جس سے آپ نہ گزرے ہوں، اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں، وہ بالکل ہائی وے کی طرح اسٹریٹ ہو، اور نہ اس میں کوئی بمپ ہو، نہ جمپ ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، نہ کوئی گھر سے مخالفت کرے، نہ کوئی اندر سے کوئی مسئلہ ہو، نہ باہر سے ہو. ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور اگر ہو گئی کوئی چیز مرضی کے خلاف تو پھر ہم یہ کام نہیں کرتے. امتحان تھا نا آپ کا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اصل چیز فسلکی سبل ربک ذللا. بس اصل بات یہ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اللہ کا کام اللہ ہی کے لیے ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگا. اگر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو بہت کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی مگر وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہتا ہے کہ ہو، اور پھر وہ عاملۃ ناصبۃ والی بات ہو جاتی ہے. اور پھر یہ جو بات ہے نا یقلب اللہ اللیل والنہار، ہر روز ایک نیا دن ہے، ہر روز ڈسٹربنس ہے اندر بھی اور باہر بھی، ہر روز مرضی کے خلاف 20 کام ہوں گے، اور یہ مسلسل امتحان ہے. اللہ آزمائے گا، دیکھے گا کہ پھر بھی کون میری طرف رجوع کرتا ہے. لیکن یہ سب اس کے لیے جس کی آنکھیں ہوں، کیونکہ اولل الابصار کے لیے. پھر اگلی آیت میں مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے کام کرنا ہے، اور اس میں جو ایک اور دلچسپ بات ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء. پانی کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. بارش میں بھی پانی ہے، اولوں میں بھی پانی ہے، اوپر سے بھی اترتا ہے اور زمین سے بھی نکلتا ہے، اور زندگی کی بنیاد پانی ہے. خود ہمارے جسم کے اندر 60% پانی ہے. ہمارے جسم کے جو سیلز ہیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی چیز چھوڑ دی گئی، سمندر کی مخلوق ہے، کیونکہ سیل کے اندر بھی پانی ہے اور سیل کے باہر بھی پانی، جس طرح بھی اس کو ڈھالا. اور ہمارے سامنے بھی جیسی سچویشن ہے اس کے مطابق ہم ڈھلتے جائیں، کیونکہ اسٹیگننٹ نہیں ہے یہ کائنات. اور اس طرح ہمارے اور باقی مخلوق کے درمیان ایک ہارمونی بھی آتی ہے نا کہ ہم سب ایک، ہماری بنیاد ایک ہے. ربی و ربک اللہ، بالکل میرا اور تیرا رب اللہ ہے، واقعی کامن چیز. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کل دابۃ. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ سب پانی سے ہیں، اور پھر سب میں بظاہر ورائٹی ہے لیکن اندر کے سسٹم سب کے سیم ہے.
سب کے اندر ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، سرکولیٹری سسٹم بھی ہے، اور پھر اس کا ریپروڈکٹیو بھی ہے، اور باقی بھی جتنے سسٹمز ہیں ان کی شیپس، ان کی obviously ان کا سائز فرق ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے جب آپ چھوٹے سے کسی کریچر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی سارے سسٹم کام کر رہے ہیں، کتنے مائکرو لیول پر. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کر سکتا ہے. تو جو رب ہر چیز پہ قادر ہے اس کے لیے کیا کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے اگر میری زندگی میں کوئی مشکل ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ روتے دھوتے رہنا؟ کام چھوڑ دینا؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس پر مکمل اعتماد کرنا ہے. پھر فرمایا کہ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. اس سے ڈر نہیں لگتا؟ بہت ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اچھا سیدھے رستے کو نا ہم کوئی ایک ایسی امیجنیشن میں چیز بنائی ہوئی ہے کہ بس وہ کہیں اوپر کوئی ایسی ہائی وے جا رہی ہے اور ہم نے اس پہ چڑھ جانا ہے اور بس پہنچ جائیں گے کہیں. دیکھیے ہر معاملے میں رہنمائی چاہیے ہوتی. صراط مستقیم دراصل وہ راستہ، وہ صحیح طریقہ زندگی ہے جس کو اختیار کرنا ضروری. اور یہ کوئی بنی بنائی روڈ نہیں ہے، یہ ہر روز بس نئی نئی جو سچویشنز آتی ہیں اس میں صحیح طریقہ، خوشی کے موقع پہ کیا کرنا ہے، غم کے موقع پہ کیا کرنا ہے، جب حالات ہمارے موافق ہو تو کیسے جینا ہے، خلاف ہو تو کیسے جینا ہے، ارادے ٹوٹے تو کیسے جینا ہے، ارادوں کی تکمیل ہو جائے تو کیسے جینا ہے. ان سب میں صحیح طرز عمل اختیار کرنا جو ہے ہر حال میں، یہ ہے سیدھا رستہ. کہ مصیبت کے وقت وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ہی صراط مستقیم پہ چڑھنا، کیونکہ منزل تک پہنچے بغیر تو گزارا نہیں. ایک دفعہ آپ اور غور و فکر کیجیے